اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ اور قرآن کے چینل سے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوئی ہوں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے متعلق جانیں گے۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے۔ یہ پہلی سورت ہے اور اس کا مطلب کھولنا ہے۔ اس کو سورۃ فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اسی سورت سے کھلتا ہے اور یہ ایک مکمل سورت نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اتری اور نہ ہی انجیل میں اتری اور نہ ہی زبور میں۔ یہ قرآن کریم کی یہ پہلی سورت ہے جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کو ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاح بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے واضح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورۃ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا و مناجات ہے جو بندہ خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورۃ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشادات میں اس کی خوب وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا ہے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ایک اور حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بہجر ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو، انہوں نے جواب دیا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تم سورۃ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے زمین پر اتارا ہے۔ فرشتہ جیسے ہی قریب آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، ایک نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا اجر پائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک دعویٰ کیا ہے کہ تمام تعریفوں کا مالک صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اس سورت کا نام الشفاء بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مادی اور جسمانی شفا رکھی ہے، لہٰذا صحابہ اکرام بخار کے لیے، سام یا بچھو کے کاٹنے پر بھی سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتے ہیں۔ بندے کا اللہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ پورا تعلق بھی اس صورت کے اندر سمیٹ کر ایک ہی آیت میں 4 الفاظ میں یوں بیان کر دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بعد میں قرآن مجید میں اس موضوع میں بڑی ہی تفصیل سے روشنی ڈالی کہ یہ تعلق ایک عہد کی صورت میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت کا ذکر ہے، اس کے عدل کا اعتراف ہے، اس کی بندگی اور پھر اس پر بھروسہ اور اس پر اعتماد، بندے اور رب کا تعلق اور رب اور بندے کا تعلق سب اس کے اندر ہی جمع ہو گئے ہیں۔
अगर सूरत फातिहा सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। अल्लाह के गज़ब और इसके रास्ते भटक जाने से बचने की दुआ है ताकि बंदे सीधे रास्ते पर कायम रहें। और इस सूरत की अहमियत के पेश नज़र इसे कुरान मजीद में सबसे पहले रखा गया है। इसको याद करना हर एक के लिए ज़रूरी करार दिया गया है और इसे नमाज की हर रकत में पढ़ना भी लाजमी है ताकि दीन की बुनियादी तालीमात या बुनियादी सबक आसानी से याद हो जाए और दिल पर नक्श हो जाए और आदमी इसको समझ कर बार बार दोहराए। ये सूरत जामिउल कुरान भी कहलाती है कि इसमें कुरान के तमाम बुनियादी मज़ामीन जमा करके बयान कर दिए गए हैं। अगर हम नमाज में हर बार इस सूरत के मतलब पर गौर करते हुए तलावत करें तो हर नमाज तक़वियत ईमान और कुर्ब इलाही का बाइस बनेगी। इससे ईमान बढ़ेगा और राह खुदा में आने वाली मुश्किलात से भी हम डगमगाएंगे नहीं, बल्कि एक नए अज़म और हौसले के साथ अल्लाह की बंदगी और दीन की सरबुलंदी और उसके गलबे के लिए जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।